اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے کلینلینس ان اسلام۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے بھی ایپیسوڈ میں اس آیت کا ذکر کیا تھا کہ پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو طاہر ہوتے ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، جو اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ 1400 برس پہلے کا جب حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے درمیان کہ جن کے درمیان رسول اللہ جیسی شخصیت موجود تھی، تو وہ جو جاہل عرب تھے وہ ہمیں کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ کثیف، پلید، گندے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نالیوں کا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ اتنے وہ گندے ہوتے تھے کہ لوگ ان کی بدبو سے ایک دوسرے کی شناخت کر لیتے تھے کہ ان کے جسم سے اس قسم کی بدبو آ رہی ہے۔ اب آپ سوچیں، ایسا ماحول، اتنے گندے لوگ اور جن کی جہالت بھی عروج پر تھی، جو کسی قسم کی کوئی تبلیغی بات، کوئی مشورہ، کوئی اچھی بات سننے کو تیار نہیں تھے، جو مہینوں بیت جاتے نہاتے نہیں تھے، ان کے درمیان رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ صاف صفائی ایمان کا جز ہے، صاف صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات ان کے لیے بہت شاکنگ تھی۔ ظاہر ہے جب انسان ایک ہی کنڈیشن میں صدیوں سے رہ رہا ہو اور اس کے سامنے پھر حق بیانی کی جائے، ایک ایسی بات بتائی جائے جو صحیح ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دکھایا جائے، تو پہلے وہ کافی زیادہ تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بس یہی حالت ان کی بھی تھی کہ جب انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ ارے صاف صفائی ایمان کا حصہ ہے، تو ان کے لیے کافی قابل تعجب بات تھی۔ اور رسول اللہ نے اسی طرح سے نہ جانے کتنی احادیث بیان کی، کتنی روایات ہمیں ملتی ہیں جو صاف صفائی کے حوالے سے ہیں۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ باقی رہیں گے ان کے لیے بھی یہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جن کی طرف اسلام ہمیں بار بار توجہ دلاتا ہے، بار بار ہمیں انکریج کرتا ہے تاکہ ہم اس چیز کو بالکل بھی فراموش نہ کریں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی تھی کہ جس میں آپ اماموں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے 10 چیزیں ہیں صاف صفائی کے حوالے سے، 5 اپر باڈی کے حوالے سے اور 5 لوور باڈی کے حوالے سے۔ اپر باڈی میں کیونکہ ہمارا ہیڈ آتا ہے تو ہیڈ میں جتنے بھی پارٹس آتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے مسواک کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اب اگر ہم ہیڈ کے دوسرے پارٹ کی طرف آئیں تو وہ ہے ہمارے ہیئر۔ ہمارے ہیئرز تو ہمارے ہیڈ پر ہی ہوتے ہیں، تو ہیئرز کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، روایات میں یہ ملتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس بال ہیں، تمہارے سر پہ یہ جو بال ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، لہٰذا ان کا خیال رکھو۔ اب ان کا ہمیں خیال کس طرح سے رکھنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے رہا کرو۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ 2 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں، وہ اپنے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کر پاتے، اور ان کا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے کہ کیا کریں، ہمیں ٹائم نہیں ملا، جبکہ کنگھا کرنے میں بالوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے 2 سے 3 منٹ، لیکن ان کا یہی ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہم اتنا بزی رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بالوں میں کنگھا کرنے تک کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہم جتنا زیادہ خود کو مینٹین کر کے رکھیں گے، اپنی ہر ایک چیز کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے، بن اور سور کے رہیں گے، اتنا زیادہ ہم اندر سے اچھا فیل کریں گے، اور اس حالت میں ہم جو بھی عبادت انجام دیں گے وہ بھی ہمیں کافی زیادہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے سورہ اعراف آیت نمبر 31 کی ایک آیت کی تفسیر کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھا کرے، یعنی ہر نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھا کرے۔ یہ روایت بالکل اس طرح سے ہے جس طرح سے رسول نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں مسواک کا حکم ہر نماز سے پہلے دے دیتا، اسی طرح یہاں پر یہ حدیث امام رضا سے ملتی ہے، چونکہ بالوں میں کنگھا کرنا یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے، ہم نے کوم لیا اور اپنے بالوں کو کوم کرنے لگ گئے، اس میں اتنی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، لہٰذا امام نے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھا کرو، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور بالوں میں کنگھا کرنے کے لیے اس کے ایٹیکیٹ کے حوالے سے ہمیں ایک یہ ملتا ہے
کہ یہ فرمایا گیا روایت میں رسول اللہ سے یہ وارد ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر کنگھا نہ کیا کرو، کھڑے ہو کر کنگھا کرنا مکروہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ کر جو شخص کنگھا کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی بال کے حوالے سے گفتگو، بال کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند روایات رکھیں، یہ اپر باڈی کے حوالے سے تھا۔ اب اگر ہم لوور باڈی کی طرف آئیں، کیونکہ اس روایت کے انڈر ہم چل رہے ہیں نا کہ جس میں سنتیں بیان کی گئی ہیں کہ 5 سنتیں اپر اور 5 سنتیں لوور باڈی کے حوالے سے ہیں، تو اپر باڈی میں ہیئرز کے بارے میں اور دانتوں کے بارے میں یعنی مسواک کے بارے میں نے بیان کر دیا۔ اب اگر لوور باڈی کی طرف آئیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے نیلز ہیں، نیلز کو کاٹنے کے بارے میں، نیلز کو ٹرم کرنے کے بارے میں بھی بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں، اور نیلز کو کاٹنا، ان کو ٹرم کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی آج کے ٹائم میں، کیونکہ آج کے ٹائم پر لوگ فیشن میں بھی اپنے نیلز کو کافی بڑا رکھتے ہیں۔ تو نیلز جب ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک کامن سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اسے بیان کرنے کی حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں مختصراً بیان کروں کہ جب ہمارے نیلز بڑے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی زیادہ گندگی جمع ہو جاتی ہے، اور جب گندگی جمع ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر بیکٹیریاز آ جاتے ہیں، جب بیکٹیریاز آ جاتے ہیں تو اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انہی ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کوئی سامنے ہمارے بچہ آ گیا، ہم نے اس بچے کو بھی اسی ہاتھ سے کھانا کھلا دیا، اپنے فیس کو بھی اسی ہاتھ سے ٹچ کر رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں جب فیس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کوئی بیوٹیشین ہے اگر فیس کے حوالے سے بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے گندے ہاتھوں سے اپنے فیس کو نہ چھوئیں۔ گندے ہاتھوں سے کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے نیلز ہیں اس میں جو بھی گندگی ہے وہ ہمارے فیس پر نہ لگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پھر ہمیں ایکنے کی پرابلم ہوتی ہے، ہمارے فیس پر پمپلز نکل آتے ہیں، تو یہ ساری پرابلمز بھی نیلز کے بڑھ جانے کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس گندے نیلز کے ذریعے کھانا کھا لیں تو ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ گندگی ڈائریکٹلی ہمارے پیٹ میں جاتی ہے۔ آپ آج کے ٹائم پر دیکھیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، روڈ پر جو کھانا بیچنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اگر آپ نگاہ کریں کس قدر کثیف گندے ہوتے ہیں، اور ان کے نیلز کتنے بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے نیلز میں جمی ہوئی وہ گندگی باقاعدہ ویزیبل ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو بہت آرام سے کھڑے ہو کر مزے لے کر اس کے ہاتھ سے چیزوں کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ جو ہمیں نقصان کرے گا وہ تو ایک طرف، لیکن کچھ انسان کا دل ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل کیسے گوارا کر رہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اتنی گندگی دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کا بس ایک یہی شاید جواب نکل کر آتا ہے کہ جیسا روایت میں ہے کہ نظافت، صاف صفائی ایمان کا حصہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کا ایمان پختہ ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، وہ کبھی بھی گندگی کو پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا اپنے نیلز کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کو کاٹتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا امام مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے میرے رزق میں برکت ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو ہر جمعہ تم اپنی مونچھوں کو اور اپنے نیلز کو کاٹا کرو۔ اور اسی طرح ہمیں دوسری روایت میں بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص روز جمعہ اپنے نیلز کو کاٹتا ہے تو اس سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات میں واضح کرتی چلوں کہ یہ جو جمعے کی تاکید کی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس جمعے کو ہی اب ہمیں کرنا ہے، کہ اگر ایسا ہو کہ جمعے سے پہلے ہماری حالت اتنی خراب ہے، ہم اتنے کثیف اور گندے ہیں، ہمارے نیلز بڑے ہوئے ہیں، اس میں گندگی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم جمعے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو جمعے کو ہی کاٹیں گے، تو یہ غلط ہے۔ جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا، کہا کہ میں نے سنا ہے مولا کہ اپنے ناخون کو جمعے کے دن کاٹنا چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ جمعے کے دن کاٹنا مستحب ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی تمہارا جب دل چاہے تو تم اپنے ناخونوں کو کاٹ سکتے ہو۔ یہ جو جمعے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر جمعے کو غسل کریں، ہر جمعے کو نیلز کاٹیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پورے ہفتے ہمیں گندا رہنا ہے، بلکہ جمعے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ انسان ہیبیچول ہو جائے صاف ستھرا رہنے کا، اسے عادت پڑ جائے کہ ہمیں ہر ہفتے خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔
ورنہ اگر جمعے سے پہلے بھی ہمارے جسم میں گندگی ہے، ہمارے نیلز میں گندگی ہے، تو اب ہم جمعے کا بیٹھ کے ویٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس گندگی کو، اس نجاست کو خود سے دور کریں گے۔ اب اگر ایٹیکیٹ کی بات کریں کہ نیلز کاٹنے میں کیا ایٹیکیٹ بتائے گئے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جمعے کے روز جب بھی تم ناخن کاٹو تو اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اسٹارٹ کرو کاٹنا، اور اپنے رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی پر اس کو ختم کرو۔ یعنی یہ ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے، اس انگلی سے ہم آغاز کریں گے کاٹنے کا، اور ایسے کاٹتے ہوئے جب ہم رائٹ ہینڈ پر آئیں گے تو یہ جو ہماری چھوٹی انگلی ہے اس پر ہم ختم کریں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ اپنے نیلز کاٹتا ہے تو وہ ڈینڈرف کی پریشانی سے دور رہتا ہے، اس کے سر میں ڈینڈرف نہیں آ سکتا۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ اپنے نیلز کو کاٹتا رہتا ہے تو وہ اگلے جمعے تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بعض روایات میں شیطان کو ایز اے بیکٹیریا بھی لیا گیا ہے۔ اب ہم سوچیں گے ایز اے بیکٹیریا لیا گیا ہے، وہ اس طرح سے کہ علماء نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے، جیسے کہ بہت سی روایات ہیں کہ اپنے ناخن کو بڑا مت کرو کہ اس میں گندگی جمع ہو جائے، کیونکہ اگر گندگی جمع ہو جائے گی تو وہ شیطان کا مسکن ہو جائے گا، شیطان کے رہنے کی جگہ ہو جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ شیطان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شیطان سے مراد بیکٹیریا ہے، جرمز ہے، گندگی ہے۔ لہٰذا دین اسلام نے ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کی طرف توجہ دلائی۔ اب اگر ہم سچے اور حقیقی مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو فالو کریں، جس سے ہماری زندگی اچھی پاک و پاکیزہ بن سکے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔